یہ خلائی مخلوق کی کہانی ہے جو اونٹ کو ایک روٹی کے لقمے کے برابر سمجھ کر کھا جاتی تھی۔ بابا سائیں آج پھر ایک اونٹ کم ہے۔ جب بھی اس ویران سوکھے کنویں کے پاس اپنے اونٹ چرانے جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اونٹ غائب ہو جاتا ہے اور لاکھ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ پچھلے 6 ماہ سے یہ ہمارا 10واں اونٹ غائب ہوا ہے، اور تو اور گاؤں والوں کے حالات بھی ہم سے الگ نہیں ہے۔ بابا ہو نہ ہو یہ سب اس ویران سوکھے کنویں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کے متعلق مختلف افواہیں ہیں۔ بوڑھے سچل نے بیٹے کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، وہ کنواں برسوں سے اس طرح سوکھا اور ویران پڑا ہے، اگر اس میں کوئی جانور گرتا تو ہمیں نظر آتا، لیکن سوچنے کی تو یہ بات ہے کہ ان لاپتہ اونٹوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ مجھے تو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ سچل نے کہا، کیسا معاملہ؟ تو بوڑھے سچل نے ٹھنڈی آبری اور وہ تشویش والے لہجے میں بولے، بیٹا مچل، ہم ٹھہرے غریب دیہاتی جن کا ان بھیڑ بکری اور اونٹوں کے سوا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور وہ بھی تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بھی قید سالی کا شکار ہو جائیں اور اپنے دوسرے تھری بھائیوں کی طرح ہمیں بھی روزگار کے لیے در بدر بھٹکنا پڑے گا۔ شکر ہے کہ تمہارے بڑے بھائی کو فوج میں نوکری مل گئی، ورنہ ہمارے گھر کے حالات کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ بچل نے بوڑھے باپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بابا سے آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، بھائی سے یاد آیا، آج بھائی کا فون آیا تھا، اس نے سب گھر والوں کو سلام بھیجا ہے اور اگلے ماہ وہ چھٹی پر بھی آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بوڑھے سچل کے چہرے پر رونق سی آ گئی اور خوشی سے یہ خبر پورے گھر والوں کو سنائی اور اپنی بیوی سے کہا، بچل کی ماں، ہمارا بیٹا شمن چھٹی پر آ رہا ہے، ہمیں اس کی شادی کا بھی سوچنا چاہیے۔ سچل کی بیوی بولی، شمن کے ابا، اس میں سوچنا کیسا؟ آپ کالی لڑکی والوں سے شادی کی تاریخ پکی کریں، ہم اپنے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ سچل نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، میرے لیے تو یہ خبر اس طرح ہے جیسے برسوں سے پیاسے صحرا میں بارش کے قطروں سے جس طرح جان سی آ جاتی ہے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، اور ایسے موسم میں جس طرح مور اپنے پنکھ پھیلائے صحرا میں ناچتا ہے، اور اس طرح ہمارے شمن کے آنے کی خوشی میں دل جھوم اٹھا ہے۔ یاد رہے کہ تھرپارکر کا وسیع صحرا، جو کہ ان دنوں پھر قید سالی کی زد میں ہے، 24,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ 15 لاکھ نفوس پر مشتمل تھر کی آبادی کا عمومی ذریعہ معاش مویشی چرانا یا کھیتی باڑی ہے۔ یہاں مویشیوں کی کل تعداد تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لائف سٹاک کے حوالے سے ملک کا سب سے بڑا ضلع کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھر میں پائی جانے والی معدنیات کو بھی ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، البتہ اب تھرکول کی مدد سے پاکستان کو روشن کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تھر کے اکثر لوگ بھیڑ بکریوں کے ساتھ اونٹ بھی پالتے ہیں۔ اونٹ وہ اہم اور خوش نصیب جانور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اونٹ جسے اللہ تعالیٰ نے صحرائی علاقوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ پیدا فرمایا، اسی وجہ سے اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہتے ہیں، اور اونٹ کی اہمیت و افادیت سے کوئی صحرا والوں سے پوچھے۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ سچل کا کنبہ 6 افراد پر مشتمل تھا، یعنی خود سچل، اس کا بیٹا شمن جو فوج میں ملازمت کرتا تھا، دوسرے بیٹے کا نام بچل تھا جو بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا۔ سچل کی 2 بیٹیاں بھی تھیں اور سچل کی بیوی کا نام نوری تھا۔ سچل اپنے چھوٹے کنبے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا اور اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی، لیکن شمن کے سوا کوئی بھی آگے نہیں پڑھ سکا۔ شمن کو گریجویشن مکمل کرنے کے بعد نوکری کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور یوں ایک دن وہ عمر کوٹ شہر گیا جو اس کے گاؤں سے صرف 7 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور وہاں وہ آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، لیکن گرمی کی شدت اب بھی برقرار تھی۔ شمن ہاتھ میں سفری بیگ اٹھائے پیدل اپنے گاؤں کی طرف رواں دواں تھا۔ وہ جس ٹائم حیدرآباد سے عمر کوٹ پہنچا، اس وقت ساری سواریاں بند ہو چکی تھیں۔ دن کو تو اس شہر سے گاؤں جانے کے لیے ایک خاص قسم کی گاڑی جسے مقامی زبان میں چھکرا کہتے ہیں، مسافروں کو لے کر پورا دن شہر سے گاؤں اور گاؤں سے شہر کے لیے چلتی رہتی ہے، لیکن مغرب کے بعد وہ گاڑی بھی بند ہو جاتی ہے اور رات میں لوگ پیدل یا اونٹ گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ شمن نے عمر کوٹ میں ایک ہوٹل میں چائے پی اور فریش ہو کر پیدل اپنے گاؤں کو چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ رات کافی تاریک تھی، ہر طرف ریت ہی ریت کے ٹیلے، جنہیں پار کرتے کرتے شمن کافی تھک چکا تھا۔ ابھی وہ رکنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دور سے ایک پراسرار سی روشنی نظر آنے لگی۔ یہ روشنی کیسی ہے؟ اب اس کے قدم روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جوں ہی روشنی کی طرف بڑھا، تب یکدم وہ روشنی ختم ہو گئی۔ یہ کیا؟ یہ تو کوئی سوکھا ہوا کنواں لگ رہا ہے، پر یہ روشنی کیسی تھی؟ عجیب بات ہے، یہاں نہ کوئی بجلی کا بلب ہے اور نہ ہی کہیں آگ کا نشان۔ خیر، تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکنا چاہیے۔ وہ اس کنویں کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے بیگ میں سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا۔ صحرا کی گرمی شدید تھی، وہ چلنے کی وجہ سے اور بھی پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، دور کسی کتے کے بھونکنے سے زندگی کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ اسے بیٹھے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے کنویں میں سے عجیب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے اپنے موبائل فون کی ٹارچ آن کی اور کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا۔
کنواں تو خالی پڑا ہے، شاید میرا وہم ہو، خیر مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس نے موبائل فون پر ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آج سچل کے گھر میں جشن کا سامان تھا۔ شمن سین میں رکھی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا جسے سندھی چادر رلی سے خوب سجایا گیا تھا، جبکہ شمن کے گھر والوں کے علاوہ پورے گاؤں کے بچے امڑ آئے تھے۔ شمن اپنے بیگ میں سے گھر والوں کے لیے تحائف اور بچوں کو ٹافی دے رہا تھا۔ ہر طرف جیسے میلے کا ماحول ہو گیا، کیا بچہ کیا بوڑھا، جیسے شمن پورے گاؤں کی جان ہو۔ بیٹا شمن، اس مرتبہ کتنی چھٹی لے کر آئے ہو؟ ویسے تو ہر دفعہ تمہاری چھٹی جلدی ختم ہو جاتی۔ شمن نے پاس بیٹھی اپنی والدہ کو ہنستے ہوئے جواب دیا، اماں پریشان نہ ہو، اس مرتبہ سالانہ لمبی چھٹیوں پر آیا ہوں اور آپ کے ہاتھوں سے بنے ساگ کا سالن اور اونٹنی کے دودھ کی لسی کھا پی کر خوب انجوائے کروں گا۔ سچا بھی بول پڑا، بیٹا ہماری خواہش ہے کہ اس چھٹی کے دوران تمہاری شادی بھی کر دی جائے، تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شمن نے تھوڑا شرماتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، بابا سائیں جیسے آپ لوگوں کی مرضی، لیکن فی الحال میں کوئی دن آرام کروں گا اور اپنے یار دوستوں سے ملوں گا۔ بہت دن ہوئے ہیں گاؤں گھومے ہوئے، باقی آپ لوگ بھی اپنی تیاری کرتے رہیں۔ ویسے تو گاؤں میں بجلی بھی تھی، لیکن لوڈ شیڈنگ کا کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں تھا اور اکثر گاؤں اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ خوش قسمتی سے یہاں پر موبائل کا نیٹ ورک کام کرتا تھا۔ شمن کو گاؤں میں آئے ہوئے اب کافی دن ہو گئے تھے۔ ایک رات وہ اپنے گھر کے سین میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آواز تو میں نے کنویں کے پاس سنی تھی۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور موبائل فون کا ٹارچ آن کر کے اونٹوں کے ریوڑ کی طرف جانے لگا۔ سارے گھر والے گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا، رات کے 1:45 ہو چکے تھے۔ وہ چپ کے ریوڑ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سمجھا کہ چور اونٹ چرانے آئے ہوں گے۔ اس نے دیکھا ریوڑ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے سارے اونٹ شدید ڈرے ہوئے تھے، جیسے انہوں نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر جائزہ لیا، جبکہ باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ او ہو، تو تم بچہ لو، میرا تو ڈر کے مارے سانس ہی ہٹا گیا۔ شمن کو خوف زدہ دیکھ کر بچہ نے اسے دلاسا دیا اور پوچھا کہ وہ یہاں پر کس کام سے آیا؟ شمن نے پسینہ پونجتے ہوئے کہا، بچہ میں نے یہاں ایک عجیب آواز سنی اور جب میں یہاں پہنچا تب دیکھا کہ ریوڑ کے سارے اونٹ ڈرے ہوئے ہیں اور باہر کتے بھی زور زور سے بھونک رہے تھے، جیسے انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہو۔ کہیں وہ چور تو نہیں تھے جو ہمارے اونٹ چرانے کے لیے آئے تھے؟ یہ بات سنتے ہی بچہ نے اونٹوں کی گنتی شروع کر دی۔ یہ کیا، ایک اونٹ کم ہے؟ تم دوبارہ گنتی کرو، ہو سکتا ہے کوئی اونٹ رہ گیا ہو۔ شمن کے کہنے پر بچہ نے تسلی سے دوبارہ گنتی کی۔ بھائی واقعی ایک اونٹ کم ہے، لیکن آپ پریشان ہوں، یہ تو اب روز کا معمول بن چکا ہے۔ کیسا معمول؟ دیکھو تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، تم مجھے حقیقت کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ بچہ نے کہا، بھائی وہ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے ہمارے 10 اونٹ غائب ہو گئے ہیں، اور تو اور اب پورے گاؤں سے اونٹوں کا یوں غائب ہونا معمولی بات ہے۔ ہم لوگ اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، نہ جانے وہ کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ شمن کا منہ حیرت سا کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو یہاں کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ بھائی ہم غریبوں کی فریاد کون سنتا ہے؟ یہاں تو روزانہ کتنے بچے بھوک اور قحط سالی سے مر رہے ہیں، لیکن حکومت… شمن نے درمیان بولتے ہوئے کہا، مچل تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خیر اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں ریوڑ سے باہر آئے، لیکن حیرت انگیز طور پر باہر ریت پر کسی چور وغیرہ کے پاؤں کے نشان نہیں تھے۔ دوسرے دن شمن اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے بچے ایک پاگل کو پتھر مار رہے تھے۔ وہ پاگل صرف ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، وہ تم سب کو مار ڈالے گا۔ بچے اور زور سے اسے پتھر مار رہے تھے، تو شمن نے ان سب کو بھگا دیا اور اس پاگل کو اندر ہوٹل میں لے آیا اور ویٹر کو اس کے لیے چائے لینے کا کہا۔ وہ تم سب کو مار ڈالے گا؟ شمن نے اسے پیار سے بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بابا کون مار ڈالے گا؟ وہ تم سب کو مار ڈالے گا، وہ تم سب کو۔ بابا آپ پہلے چائے پیو، پھر مجھے بتاؤ کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ پاگل چائے بھی پی رہا تھا اور ڈری ڈری نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور پھر وہ پاگل اٹھا اور خود ہی بولنے لگا، میں نے اسے دیکھا، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، گاؤں سے دور ویران سوکھے کنویں کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی ڈراؤنی شکل میری آنکھوں میں نقش ہو گئی ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ کتنا خطرناک ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تو آپ لوگ ہو۔ آج وہ آپ کے اونٹوں کو کھا رہا، لیکن کل وہ آپ لوگوں کو بھی کھا جائے گا۔ یہ بچے جو مجھے پتھر مار رہے ہیں، کل وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، لیکن ہوٹل میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ ایک دیہاتی بولو، دوستو یہ تو پاگل ہے جو گلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور بچے اسے ستاتے رہتے ہیں۔ شمن نے کہا، دوستو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن مجھے اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ کتنی تیزی سے ہمارے اونٹ غائب ہو رہے ہیں؟ رات کو ہی ہمارا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا۔ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ دوستو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور اس چھپے ہوئے دشمن کا سراغ لگانا چاہیے۔ وعدہ کرو کہ آج سے پورے گاؤں والے اپنے طور پر کوشش ضرور کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ متحد ہو کر اس مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے۔
सब लोगों ने शमन से वादा किया कि सब उसके साथ हैं। आज शमन हर वक्त इस सूखे हुए कुएं के बारे में सोचने लगा और अपने तौर पर रिसर्च करने लगा। सबसे पहले उसने अपने बाप से मालूम किया कि इस सूखे कुएं के बारे में वो क्या जानते हैं। उसने बताया कि वो कुआं सदियों से इसी तरह सूखा और वीरान पड़ा है। एक दिन शमन अपने भाई बचल के साथ अपने ऊँट चुराने इस कुएं के पास चला गया। यह तो वही कुआं है जिसे मैंने छुट्टी पर आते वक्त रास्ते में देखा था। और वो आवाज़ें, हाँ याद आए, बिल्कुल ऐसी आवाज़ें मैंने इस रात अपने ऊँटों के रेवड़ में भी सुनी थी जिस रात तुम भी जागे थे और हमारा एक ऊँट भी गायब हुआ था। उसका मतलब है कि ऊँटों के गायब होने का तल्लुक इस कुएं से है। बच्चा ने शमन की बात काटते हुए खदशदार किया। भाई आप ठीक समझे, इस पागल ने भी इस कुएं का नाम लिया था और आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे ऊँटों के गायब होने का ताल्लुक इस कुएं से ज़रूर है। बच्चन ने शमन की बात की तायद करते हुए कहा, भाई मुझे तो इस कुएं पर पहले ही से शक था, क्योंकि जब भी मैं इस कुएं की तरफ अपने ऊँट चुराने आता था तब ही हमारा कोई ना कोई ऊँट गायब हो जाता था। और इस बात का इज़हार मैंने बाबा साईं से भी किया था। शमन ने गौर से कुएं का जायजा लिया। कुआं बहुत ही चौड़ा था और वो रेत मट्टी से भरा हुआ था, फिर भी वो करीबन 15 फुट गहरा था। अगर कोई जानवर या इंसान इसमें गिर जाता तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाता। बाजार से इसमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन मेरे जहन में एक तरकीब आई है। शमन बोला। कैसी तरकीब? बच्चल ने पूछा। तरकीब ये है कि हम दोनों बड़ी राजदारी से रात को यहाँ पर आएंगे। हम सब अपने साथ 2 कुदाल भी लेकर आएंगे और बारी बारी इस कुएं की खुदाई करेंगे। खुदाई वो क्यों? बच्चल ने हैरान होकर कहा। वो इसलिए कि बहुत से हक़ायक़ हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। जिस आसार कदीमा वालों को ज़मीन के अंदर बहुत से खंडरात और ख़जाने मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी थोड़ी सी मेहनत से इस राज से पर्दा ज़रूर उठेगा, लेकिन याद रहे हमें यह काम मुकम्मल राजदारी और एहतियात से करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम में हमें जान का खतरा भी हो सकता है। रात की तारीकी में 2 साए सूखे कुएं की तरफ रवां दवां थे। कुएं के पास पहुंचकर शमन ने अपना सामान नीचे रखा और बचल से कहा, मैं कुदाल से खुदाई शुरू करता हूं, तुम टार्च की रोशनी ऑन करो। शमन ने अल्लाह का नाम लिया और कुदाल से कुएं में रेत हटाना शुरू कर दी। वो खोदते गए, फिर बच्चल ने भी उसका हाथ बटाया। वो लोग अंदाजन 6 फुट तक रेत हटा चुके थे। बच्चल ने मायूस होकर कहा, भाई मेरा ख्याल है हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इतनी देर होगी। अगर इस कुएं में कोई चीज़ होती तो वो ज़रूर नज़र आती। अभी उसने इतना ही कहा था कि शमन की कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। फिर तो दोनों ने जल्दी जल्दी रेत हटाना शुरू कर दिया और आखिरकार इनकी कोशिश रंग ले आई। उन्हें एक लकड़ी की बड़ी तख्ती नज़र आई जो दोनों ने अपनी जगह से उठाई तो वो दोनों चौंक पड़े। अरे ये तो कोई सुरंग मालूम हो रही है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके सामने एक बहुत बड़ी चौड़ी और गहरी सुरंग अंधेरे में डूबी नज़र आ रही थी। इतनी बड़ी सुरंग उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इन दोनों ने मशवरा किया और टार्च की रोशनी में सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने 2 कुल्हाड़ियाँ उठा रखी थी और वो फूंक फूंक कर आगे कदम रख रहे थे। सुरंग इतनी चौड़ी थी कि 6 फुट वाला बंदा भी बआसानी इसमें घूम फिर सकता था। सुरंग काफ़ी तवील थी। वो काफ़ी आगे निकल गए थे कि अचानक उनकी नज़र एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता हाल की तरफ बढ़ने लगे। हाल में चंद मशाल रोशन थी, जिनकी रोशनी में कमरे में पड़ी चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। ये क्या, पूरा कमरा मरे हुए ऊँटों से भरा पड़ा था। जगह जगह ऊँटों का गोश्त और हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें शदीद बदबू आ रही थी। अचानक उन्हें एक कोने से वही आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दोनों इधर मुतवज्जे हुए और डरते डरते उस तरफ बढ़ने लगे। वहाँ उन्होंने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। उन्होंने देखा कि एक इंसान नुमा मखलूक, जो कि इंसान नहीं था, एक जिंदा ऊँट को खाने में मसरूफ़ था और वो ऊँट तकलीफ से चीख रहा था। देखते ही देखते इस अजीब उल खलकत मखलूक ने वो पूरा ऊँट निगल लिया और कुछ देर बाद ऊँट की सारी हड्डियाँ पड़ी रह गईं। ये मंजर देखकर डर के मारे दोनों भाइयों के पसीने छूट गए। उन्होंने ऐसी मखलूक पहले कभी नहीं देखी थी। उसका हुलिया हैरान कुन था। वो रोबोट की तरह लोहे का बना हुआ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा इंसान की तरह था, लेकिन उसकी नाक नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी गोल और बल्ब की तरह रोशन थी। उसका कद 10 फुट के करीब मालूम हो रहा था। उसके दांत और जबड़े मगरमच्छ की तरह थे। तभी तो वो एक जिंदा ऊँट को मिनटों में खा जाता था। ऐसे खौफ के आलम में शमन ने हिम्मत से काम लिया और अपने मोबाइल में इस दरिंदे की वीडियो रिकॉर्ड कर डाली। इस दरिंदे को आदम बू आने लगी तो उसने इधर उधर दौड़ लगा दी और आखिरकार 2 इंसानों को अपने सामने पाकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वह इन दोनों से डर रहा था और ये उनसे डर रहे थे। इस दरिंदे के डर के मारे अब ऐसी बुरी हालत हो गई थी जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाला जाए। शमन ने बच्चन से कहा कि हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर सके। ये जो कोई भी बहुत ताकतवर और खौफनाक है। शायद इसने किसी इंसान को पहली मरतबा देखा है। हमें इससे ताकत से नहीं बल्कि अकल से काबू करना पड़ेगा। वो दोनों बामी मशवरे से बाहर निकल आया और लकड़ी की वो तख्ती वापस अपनी जगह पर रख दी और उसके ऊपर रेत बखेर दी ताकि किसी को पता न चले। अब वो दोनों कुएं से बाहर आ गए। बच्चल ने कहा, हमें पूरे गांव वालों को साथ लेकर यहाँ इस तिरंदे का काम तमाम करना चाहिए। शमन किसी गहरी सोच में डूबा हो तो उसने कहा, नहीं, हमें यह काम मुकम्मल राजदारी से पुलिस के हवाले करना चाहिए।
مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مخلوق کسی اور دنیا سے آئی ہے، ہمیں ملک کی مفاد بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے گاؤں والوں کو بتا دیا تو وہ اسے مار دیں گے، جبکہ ایسی مخلوق صدیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سوچو اگر یہ عجیب الخلقت مخلوق ہمارے ملک کے سائنسدانوں کے ہاتھ لگ جائے تو تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس پر تجربہ کر کے ہمیں کتنی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ مانا کہ اس نے ہمارا اور گاؤں والوں کا کتنا زیادہ نقصان کیا، لیکن تم نے دیکھا کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو الٹا ہم سے ڈر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ بچل نے کہا، بھائی آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، خیر جو بھی کرنا جلدی کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ اس درندے نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ بھی کھسکنے کی سوچے گا۔ بچل نے کہا، ہمیں یہ کام جلد سر انجام دینا چاہیے۔ شمع نے بڑی سمجھداری سے اپنے افیسر سے ساری حقیقت موبائل فون پر بیان کر دی اور اسے درندے کی ویڈیو جو اس نے اپنے موبائل پر ریکارڈ کی تھی وہ بھی شیئر کر ڈالی۔ اس کو اپنے افیسر کی طرف سے کچھ احکامات ملے اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ بھائی کیا ہوا؟ شمع نے بچل کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں نے اپنے افیسر کو ساری کہانی بتا دی ہے اور وہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ اس نے مجھے یہاں ٹھہرنے کو کہا ہے اور کہا کہ میری کال کا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد شمن کے موبائل پر ایک کال آئی۔ شمن نے کال اٹینڈ کی۔ جی سر، اوکے سر، بہت سر، میں یہاں پر ہوں۔ اوکے سر۔ آخر میں شمن نے اپنی لوکیشن نوٹ کروا کر موبائل بند کر دیا۔ بچل نے بور ہوتے ہوئے کہا، بھائی آخر ہو کیا رہا ہے؟ شمن نے ہنستے ہوئے کہا، ویٹ اینڈ واچ۔ کیا؟ شمن نے مسکرا کر اسے جواب دیا، ارے میرے اناڑی بھائی، تب ہی تو بچپن میں تجھے پڑھائی کا کہتا رہتا تھا۔ میں نے انگریزی میں تم سے یہ کہا کہ دیکھو اور انتظار کرو، تو بھائی سندھی میں بولو نا، آپ کو تو پتہ بھی ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ گئی۔ علاقے کے ایس پی نے شمن سے ساری صورتحال معلوم کر کے کہا، ہمیں فی الحال یہ آرڈر ملا ہے کہ اس کنویں کو گھیر لیں اور اگلے آرڈر کا انتظار کریں۔ کوئی 1 گھنٹے بعد فضا میں ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا اور کچھ ہی دیر میں اس نے کنویں کے پاس لینڈ کیا۔ ملک کا ایک نامور سائنسدان ہیلی کاپٹر سے اترا تو ایس پی کے ساتھ شمن اور بچل نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ شمن نے اسے اپنا تعارف کرایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنی نگرانی میں اس کنویں کی سرنگ کا جائزہ لیا۔ سرنگ کافی لمبی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر جہاں کہ جھاڑیاں تھیں، اس جگہ سرنگ میں داخل ہونے کا راستہ تھا اور اسی راستے وہ مخلوق سرنگ میں آتی اور باہر نکلتی تھی۔ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اس عجیب الخلقت مخلوق کے ٹھکانے پر اسے قابو کیا۔ اس نے کافی دیر تک وہاں کا جائزہ لیا اور پھر سب لوگ باہر آ گئے۔ سائنسدان بھاری پہرے کے ساتھ اس مخلوق کو اپنے ہیلی کاپٹر میں لے گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے شمن کو اپنے پاس بلایا اور کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جوان، آپ نے جو یہ کارنامہ سر انجام دیا، جانتے ہو اس سے ہمارا ملک کتنی ترقی کرے گا؟ شمن نے فخر سے جواب دیا، سر یہ تو ہمارا قومی فریضہ تھا۔ آپ سے بس ایک گزارش ہے کہ مجھے اس عجیب الخلقت انسان نما مخلوق کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کون ہے۔ سائنسدان نے مسکرا کر کہا، تم نے کبھی خلائی مخلوق کا نام سنا ہے؟ اگر سنا ہے تو آج دیکھ بھی لو۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور سیارے سے ہماری دھرتی پر اتری ہے اور آپ کے درست فیصلے سے آج ہمیں اسے زندہ پکڑ کر کتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ برخوردار مزید یہ کہ کل اخبار ضرور پڑھنا۔ ہیلی کاپٹر جا چکا تھا اور پولیس بھی واپس چلی گئی تھی۔ یہ دونوں بھائی گھر پہنچ چکے تھے۔ دوسرے دن شمن نے اخبار منگوایا جس کی شاہ سرخی تھی، پاکستان خلا کے ایک اہم سیارے تک رسائی حاصل کرنے میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ خبر پڑھتے ہی شمن کے منہ سے بے اختیار پاکستان زندہ باد کا نعرہ نکلا اور وہ سجدے